الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ سوال ہوا ہے، آپ سے بھی شاید آپ پوچھتے یا بتاتے رہتے ہوں کہ جی وطر میں اگر وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں، اور اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو کیا کریں۔ تو اس کے لیے بھی آئیے کچھ عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے، انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ ہاں، کیا وطر پڑھنا فرض ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہ جی نہیں، وطر پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ فرض کی طرح وطر کی بھی قضا کرنا ضروری، اگر آپ وطر نہیں پڑھے رات میں تو ان کی بھی قضا ضروری ہے جس طرح فرضوں کی قضا ہے۔ اچھا، وطر کس وقت پڑھے جائیں؟ تو وطر نماز عشاء کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ کسی نے عشاء کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی اور وطر پڑھ لیے، ان کے تو اب بھی یہ نہیں درست کیا، کیونکہ عشاء اور وطر کا وقت اگرچہ ایک ہے مگر باہم ان میں ترتیب فرض ہے کہ عشاء سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لی تو ہوگی نہیں۔ ہاں، البتہ بھول کر اگر وطر پڑھ لیے یا بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وطر وضو کے ساتھ، تو وطر ہو گئے، یہ اور ان کے شرط ہے، لیکن جان بوجھ کر پہلے وطر نہیں پڑھنے چاہیے۔ اچھا، وطر کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو وطر عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آرام فرمانا شروع کر دیا، اب صبح تہجد کے لیے اٹھے تو اس وقت پڑھنا تو یہ بہترین ہے۔ جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ پچھلی رات میں اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وطر ادا کرے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات میں نہ اٹھے گا وہ اول وقت میں پڑھ لے، اور جسے امید ہو کہ پچھلی رات کو اٹھے گا وہ پچھلی رات میں پڑھے گا کہ آخر شب کی نماز، یہ اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں، یہ افضل ہے۔ تو اگر کوئی یہ یعنی کہ اس کو پتہ ہے میں رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتا ہوں تو اس کو اٹھنا چاہیے اور اس وقت پڑھنا چاہیے۔ کیا وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی سن لیجئے، وطر باجماعت پڑھنا منع ہے، البتہ رمضان المبارک میں جو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کی رخصت ہے، ہر روز اس کی باجماعت نماز کی ترکیب نہ بنائی جائے۔ وطر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ وطر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں احناف کے نزدیک۔ تو نماز وطر 3 رکعت ہے، اس میں قعدہ اولیٰ واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ کا فرق اگر دیکھنا ہو تو نماز کے احکام کے سلسلے میں جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ کا کیا فرق ہے۔ تو یہاں قعدہ اولیٰ واجب ہے نماز وطر میں، اور وطر پڑھنے والا قعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور نہ درود شریف پڑھے نہ سلام پھیرے، جیسے مغرب میں کرتے اسی طرح کرے۔ اور وطر کی 3 رکعتوں میں مطلقاً قراءت فرض ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے، 3 آیتیں یا 3 آیتیں جتنی ایک آیت ملائی جائے بہتر ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، یا پہلی رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت پہلی رکعت میں پڑھ لی جائے، اس کے بعد سورۃ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھیں۔ اور کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس طرح کر لیں کہ پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ یہ سورت پڑھ لی جائے، دوسری میں تبت یدا، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، تو اس طرح اس سے بھی انشاءاللہ کافی سارے امراض سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو ادروائز کوئی بھی 3 صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تینوں صورتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ تیسری رکعت میں قراءت سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر کہیے، جیسے ہم تکبیر تحریمہ میں کہتے ہیں کہ یہ تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔
پھر ہاتھ باندھ لیجیے اور دعائے قنوت پڑھیے اور پھر رکوع کریے اور باقی نمازوں کی طرح آخری رکعت مکمل کر کے پھر سلام پھیر دیجیے۔ اچھا، دعائے قنوت پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے؟ تو سن لیجیے، دعائے قنوت پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے، اور دعائے قنوت کسی خاص دعا کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی وطر میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری ہے، بلکہ ہر وہ دعا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پڑھ لی جائے، جب بھی حرج نہیں۔ البتہ سب سے زیادہ مشہور دعا یہ ہے، اور عام لوگ اسی دعا کو دعائے قنوت بھی کہتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق۔ ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی باقی دعائیں نہیں پڑھی جا سکتی؟ کیا باقی دعاؤں کی طرح دعائے قنوت کے بعد کچھ اور، دعائے قنوت کے علاوہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی سن لیجئے، دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے اگر یہ دعا نہیں یاد تو آپ کو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر یہ دعا آپ کو آتی تو یہ پڑھ لیجئے۔ ترجمہ اگر ذہن شین ہو تو اور بہتر ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار یہ کہہ لیجئے، سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھی، سورت کے بعد اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ یہ عربی ہی پڑھیں گے، اردو نہیں پڑھیں گے، یہ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو واپس نہ لوٹے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کا طریقہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا۔ اور رمضان المبارک میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور امام مقتدی کے مکمل قنوت پڑھنے سے پہلے ہی رکوع میں چلا جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ بھی امام کی اقتداء میں فوراً رکوع میں چلا جائے اور باقی دعائے قنوت نہ پڑھے۔ اگر وہ امام کی اقتداء نہیں کرتا تو پھر وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ